السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حضرات محترم، روزہ جو اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اس کے احکام اور مسائل کے متعلق گزارشات کرنی ہے. سب سے پہلے ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ ہم کوئی بھی زندگی میں عمل کرتے ہیں، اس عمل کا دار و مدار، اس عمل کا نتیجہ اور اس کے بعد ملنے والا اجر ہر انسان کی نیت پر ہے. نیت کیا ہے؟ اس کے متعلق ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. ہم جس خطے میں رہتے ہیں اس میں نیت کہتے ہیں چند الفاظ کو ادا کرنے ہیں، حالانکہ شریعت کی اصطلاح میں ایسا نہیں ہے. نیت کیا ہے؟ اگر عربی لغت میں دیکھیں تو نیت کا معنی ہے النیت عزم القلب. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور شرعی اصطلاح یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ہمیں بات سمجھا دی کہ انما الاعمال بالنیات. لوگوں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر بندے کو وہی کچھ ملے گا جو اس کے من کے اندر ہے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے سمجھایا. مکہ مکرمہ میں ایک نوجوان کی منگنی ایک خاندان کی لڑکی میں ہوئی. وہ لڑکی کے خاندان کے لوگ مسلمان ہو گئے. اس زمانے میں ہجرت مدینے کی طرف ہو رہی تھی. لڑکی کے خاندان کے لوگ مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ چلے گئے. اب اس نوجوان نے کہا کہ میں نے شادی اسی لڑکی سے کرنی ہے چاہے مجھے بھی ہجرت کرنی پڑے. اب یہ شخص بھی ہجرت کر کے جس طرح دوسرے مسلمان مدینہ منورہ چلے گئے، یہ بھی مدینہ منورہ آ گیا. اب اس کے دل میں کیا تھا اس نے کسی کو نہیں بتایا، صرف اس کے من کے اندر بات تھی، اور اللہ سب کے من کی باتوں کو جانتا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے دانا اور عقل مند انسان ہیں. آپ نے کبھی بھی کسی کو ٹیز نہیں کیا تھا کہ تم نے ایسے کیا، بلکہ آپ مجلس کے اندر بات کرتے اور جس کی بات ہوتی وہ خود بخود سمجھ جاتا بات تو میری ہو رہی ہے. اسی طرح وہ نوجوان اس مجلس میں موجود تھا تو آپ نے یہ بات سمجھائی کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہے. یاد رکھو، جس نے ہجرت کی کسی لڑکی کے لیے اسے لڑکی ملے گی، اجر نہیں ملے گا. اور جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اللہ کے ہاں اجر ملے گا. اب اس سارے لوگوں کے اندر صرف وہی نوجوان تھا جس نے ایک لڑکی کے لیے ہجرت کی تھی. اسے بھی سمجھ آ گئی تو دوسرے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ جو انسان کے من کے اندر ہے وہی کچھ ہوگا. ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، میری امت کے اندر قیامت تک آنے والے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہوگا.
پھر آپ نے فرمایا مجھے ایک اس سے بھی بڑے فتنے کا ڈر ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فتنہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ فتنہ ہے شرک خفی کا، ہلکا شرک۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہلکا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے، مثال کے طور پہ نماز پڑھتا ہے، پہلے اس کی نیت بالکل درست ہے، اب نماز پڑھتے پڑھتے اچانک اسے احساس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، اب وہ ان کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو کچھ لمبا کر دیتا ہے تاکہ یہ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے۔ اب نماز کے اندر ہی اس کے من کے اندر خیال صرف ایک پیدا ہوا ہے، تو یہ خیال پیدا ہونا اس کی نماز کی بربادی کا سبب بن گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے کسی کو دکھانے کے لیے کچھ خرچ کیا اس نے شرک کیا، اور یہ ایسا عمل ہے جو انسان کا برباد ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جہنم کے اندر 3 لوگ جائیں گے، ان میں ایک عالم دین قاری قرآن ہوگا، ایک اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والا ہوگا، اور ایک شہید ہوگا۔ اب دیکھیں کتنی تعجب کی بات ہے کہ یہ تینوں لوگ بظاہر بہت اچھا کرنے والے، عالم دین قاری قرآن سے اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں علم دیا، میں نے قرآن کی خوبصورت آواز دی، کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ صبح شام میں پڑھتا رہا، لوگوں کو سناتا رہا، لوگوں کو واضح و تلقین کرتا رہا۔ اللہ رب العزت نفرت سے کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، تو نے سب کچھ اس لیے کیا کہ تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا اجل عالم تھا، بڑا زبردست قاری تھا، وہ لوگوں نے تمہیں کہہ دیا مجھ سے کیا لینا؟ فرشتوں سے اللہ حکم دیں گے اس کی پیشانی کو پکڑو اور گھسیٹ کے جہنم میں پھینکو۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ دے۔ پھر ایک سخی کو لایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ بھی کہے گا اے اللہ میں تیری ذات کے لیے خرچ کرتا رہا، غرباء مساکین کی مدد کرتا رہا۔ میرے بھائیو آج ممکن ہے ہم کسی اچھے ذہن سے بھی کریں، لیکن بہرحال دکھاوا دکھاوا ہے، اس کی تصویریں کھینچ کے لوگوں کو دینا یہ کسی بھی صورت اللہ کے ہاں کوئی بہتر اجر نہیں ملے گا۔ اس سے بھی اللہ پوچھیں گے تو وہ کہے گا اللہ دن رات خرچ کرتا رہا، اللہ اسے بھی کہیں گے کذب کا، جھوٹ بولتا ہے۔ پھر وہ شہید کو پوچھا جائے گا، اسے بھی یہی کہا جائے گا کہ تو نے اس لیے سب کچھ کیا کہ لوگ کہیں بڑا جرئی، بڑا دلیر آدمی تھا، وہ لوگوں نے کہہ دیا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اپنے اعمال کو ریاکاری سے بچائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرتے ہیں، ان میں ایک ریاکاری، وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، اے اللہ میرے اعمال کو ریاکاری سے بچانا۔ تو یہ روزہ جو ہے اس کا اجر بھی اس کی نیت پہ ملے گا۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ کچھ لفظ ادا کیے جاتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدًا نَبِيتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ نہ تو رسول اللہ کی کلمات ہیں نہ کسی صحابی کے ہیں، چاروں ائمہ دین میں سے کسی نے یہ نہیں بتایا، کس نے کب شروع کیے اس کا کوئی پتہ نہیں، کہاں سے شروع ہوئے، کس نے کیے
لیکن شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کلمات نہیں ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے نیت؟ آپ کے دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض روزے کے متعلق، جس نے فجر کی اذان سے پہلے ارادہ کیا اس کا تو روزہ ہے، جس نے فجر سے پہلے ارادہ نہیں کیا اس کا روزہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس اگر نفلی روزہ رکھنا ہو تو اگر بعد میں بھی نیت کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے گھر تشریف لائے، آپ نے گھر والوں سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اچھا ہمارا روزہ ہے۔ یعنی اگر آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو ظہر تک کسی بھی وقت نیت کر سکتے ہیں کہ میرا روزہ ہے، لیکن فرض روزے کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ فجر کی اذان سے پہلے ہمارا عزم ہو کہ میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح فرض روزہ یہ انتہائی مجبوری کی صورت میں وگرنہ اسے توڑا نہیں جا سکتا، اور نفلی روزہ جو ہے یہ بغیر ضرورت کے بھی اگر انسان کو بھوک لگی ہے یا کچھ یا اسے کوئی اچھا کھانا مل رہا ہے تو وہ اس روزے کو ختم کر سکتا ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مرتبہ کسی نے ایک اچھا پکوان بنا کے بھیجا، بعض کہتے ہیں کہ وہ میٹھا تھا کوئی چیز، تو نبی کریم گھر میں تشریف لائے تو آپ کی ازواج میں سے بعض نے کہا کہ ایک تحفہ آیا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے تو روزے کی نیت تھی لاؤ کھا لیں، آپ نے اس روزے کو ختم فرما دیا۔ تو نفلی روزہ انسان ختم کر سکتا ہے، جو فرضی روزہ ہے اسے نہیں بغیر انتہائی مجبوری کے نہیں توڑ سکتا۔ اور یاد رکھیں یہ بات کہ روزہ توڑنا معمولی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دو آنے والے آئے، یعنی دو فرشتے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی اور پھر مجھے کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلیں آپ۔ مجھے وہ لے کے چل پڑے، ایک بڑا اونچا پہاڑ تھا، اس پہاڑ پہ جا کے کہنے لگے اس پہ چڑھیں۔ آپ نے فرمایا میں اس چڑھائی پہ نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کرتے ہیں۔ فرشتوں نے دونوں جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو مبارک پکڑے اور پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو دوسری طرف بہت چیخو پکار کی آواز آ رہی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ جہنم میں مختلف عذابوں میں مبتلا لوگ تھے، اور میں نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اور ان کے منہ کو چیرا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر دیا کرتے، وہ نہیں جو روزہ رکھتے ہی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر دیا۔ اب کئی دفعہ یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کس طرح ممکن ہے۔ تو یہ جو مختلف سیاسی افطاریاں یا لوگ ویسے افطاریاں کرتے ہیں، وہاں ہم یہ چیز آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ افطاری کا وقت نہیں ہوتا، بس کھانے کی لالچ میں بھاگ کے لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اذان ہوئی ہے، افطاری کا وقت ہوا ہے یا نہیں، اور فوراً کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جو شخص روزہ رکھتا ہی نہیں ہے اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے اگر اس کے بعد وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس روزے کی قضا نہیں ہو سکتی جو جان بوجھ کے اس نے چھوڑا، الا کہ یہ انسان اپنی سابقہ زندگی پہ نادم ہو کے اللہ سے پکی اور سچی توبہ کر لے کہ آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا تو شاید اللہ رب العزت رحم فرما دے۔
تو اس لیے روزے کے اندر سب سے پہلی بات ہے نیت، اور نیت کیا ہے؟ النیت عزم القلب، دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جتنی اچھی نیت ہوگی، اخلاص والی نیت کیا ہے کہ انسان سب کچھ صرف اللہ کے لیے کرے، اس کو راضی کرنے کے لیے کرے اور کوئی مقصد نہ ہو، تو پھر اس عمل کا اجر ملے گا۔ اس کے بعد سحری ہے، اس کے مسائل کیا ہیں؟ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔